بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ مزید فی افعال کا تعارف لیں گے۔ سب سے پہلے کورس میں یعنی آؤ قرآن و نماز سمجھے، اس میں ہم نے سیکھے فتح، نصر، ضرب، سمع، 4 افعال اور اس کو کیسے اس کی مختلف شکلیں بنانا، اس کے صیغے بنانا، یہ سیکھا ہم نے۔ یہ صحت مند افعال تھے، رائٹ؟ اور یہ صحت مند افعال قرآن کریم میں 9000 بار آتے ہیں، یعنی ہر لائن میں آپ کو ایک فعل یا اس سے بنا ہوا لفظ ملے گا۔ میں فعل اور اس سے بنا ہوا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فتح، یفتح، افتح، فاتح یہ اسم ہے، رائٹ؟ لیکن فعل سے بنا ہوا ہے، فاتح، مفتوح، فتح۔ بہرحال یہ فتح، نصر، ضرب، سمع، ان چاروں افعال کے سٹائلز پر تقریباً 9000 الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں، یعنی ہر سطر میں آپ کو ایک لفظ ملے گا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے کورس میں کمزور افعال سیکھے، جیسے وہب، وعد، قال، زادہ، دعا، ہدا، شاء، رضی۔ یہ کمزور افعال بھی قرآن کریم میں، اچھا حمزہ کے ساتھ بھی، جیسے امرا، اخذا، یسأل، قرأ، یہ کمزور افعال اور حمزہ والے افعال قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں، یعنی یہ بھی آپ کو لائن میں ایک ملیں گے۔ اسی طرح ہم نے یکساں حروف والے افعال بھی سیکھے، ظن، ضل، یہ قرآن کریم میں تقریباً 1300 بار آتے ہیں، یعنی ہر صفحے میں آپ کو اوسطاً 2 افعال یا 2 الفاظ اس سے بنے ہوئے ملیں گے۔ تو ہم نے صحت مند افعال سیکھے، کمزور افعال سیکھے، حمزہ والے افعال سیکھے، یکساں حروف والے افعال سیکھے۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کچھ جملے بنائے تھے، مثلا قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، تو یہ 4 کے لیے 4 جملے ہیں، تو آپ جواب دیجئے، میں کہوں گا قرآن کھولو گے تو آپ کہیں گے فتح وغیرہ۔ چلیے بسم اللہ، قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصر ورنہ مار پڑے گی، ضرب اس لیے سن لو، سمع علم۔ پھر ہم نے کمزور افعال اور یکساں حروف والے افعال کو جوڑ لیا تھا، تو اس کے لیے ہمارے جملے تھے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، کیا؟ فتح یا اجر، ثواب، تو وہب، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو اللہ کے ساتھ ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل۔ تو اس کے لیے بھی جواب دیجئے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعد، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زاد، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل۔ علم۔ حمزہ کو ہم نے کسی جملوں میں جوڑا نہیں، لیکن حمزہ والے افعال بھی جیسے امرا، اخذا، یا سأل، قرأ وغیرہ، یہ بھی کبھی کبھی کمزور افعال کی طرح حرکت کرتے ہیں، یعنی ان کا حمزہ بھی کمزور حرف کی طرح غائب ہو جاتا ہے، جیسے امرا، یا مر وغیرہ۔ تو یہ سب فتح، نصر، ضرب، سمع ہو، صحت مند ہو، یا کمزور افعال ہوں، وہب، وعد، قال، زادہ، یا یکساں حروف والے ہوں یا حمزہ والے ہوں، یہ سارے افعال یہ 3 حروف والے افعال تھے، 3 حروف والے۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں مزید فی، یعنی جس فعل کے 3 حروف میں، خاص کر آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں ماضی کی چابی میں زیادہ حروف آئیں تو اسے کہا جاتا ہے مزید فی۔ ماضی کی چابی بہترین چک ہے آپ کے لیے، یہاں پر کوئی زیادہ ہے تو وہ مزید فی فعل ہے، مزید یعنی زیادہ کیا گیا، فی ہی اس میں، مزید فی یعنی زیادہ کیا گیا اس میں، یعنی اس میں زیادہ حروف ڈالے گئے۔ تو آپ بولیں گے مزید فی افعال کچھ عجیب لگتے ہیں، تو ہم کہیں گے بھائی اردو میں بھی مزید فی افعال ہیں، تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اردو زبان کے ایک فعل نکلا کو لیتے ہیں اور اس کا ٹیبل بناتے ہیں۔ پہلے نکلا، وہ نکلا، جیسے میں کمرے سے نکلا تو اس کا ٹیبل بناتے ہیں، وہ نکلا، وہ سب نکلے، آپ نکلے، میں نکلا، آپ سب نکلے، ہم سب نکلے۔ وہ نکلتا ہے، وہ سب نکلتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ سب نکلتے ہیں، ہم سب نکلتے ہیں۔ نکل، نکلو، مت نکل، مت نکلو، نکلنے والا ڈیش، کسی پہ اثر نہیں پڑا، نکلنا، اور وہ نکلی، وہ نکلتی ہے۔ تو یہ ہوا ٹیبل نکلا کا۔
اب ہم نکلا سے نکالا بناتے ہیں، یعنی ایک الف کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کا ٹیبل بناتے ہیں۔ دیکھیے نکلا اور نکالا میں لنک ہے مگر معنوں میں فرق ہے۔ لنک تو ہے، نکلا مثلا میں اس کمرے سے نکلا، یہاں پر ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، میں نے کہا بھائی اس کرسی کو نکال دیا، تو میں نے نکالا۔ تو اب نکالا سے بھی پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں آپ، اس نے نکالا، ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا، آپ سب نے نکالا، ہم سب نے نکالا، وہ نکالتا ہے، وہ سب نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، آپ سب نکالتے ہیں، ہم سب نکالتے ہیں۔ نکالو، مت نکالو، نکالنے والا جسے نکالا گیا نکالنا۔ اس کی کوشش تو کیجیے علم اس کو بنانے کی۔ اچھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نکالا الف بڑھایا تھا نا، اب سب میں چل رہا ہے اور معنی بھی بدل گیا ہے۔ جیسے میں نے کرسی کو نکالا، تو نکلا کا مزید فی نکالا ہے، نکلا کا مزید فی نکالا ہے۔ اچھا ایک اور مزید فی نکلا سے بنتا ہے، جیسے نکلوایا۔ نکلوایا کیا مطلب؟ نکلوایا جیسے میں اگر کہوں میں نکلا تو میں کمرے سے نکل گیا، میں نے نکالا تو میں کہوں یہ کرسی ہے یہاں پہ، میں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دیا۔ نکلوایا مطلب میرے ساتھی کا، میں نے کسی کو کہا بھائی ذرا وہ کرسی باہر کر دو، اور انہوں نے کرسی باہر کر دی، تو میں نے نکلوایا۔ میں نے نہیں نکالا کرسی کو، میں نے نکلوایا، کسی سے کہہ کر کہا کہ اس کو باہر کر دو، تو یہ ہے نکلوایا۔ تو اس کا بھی پورا ٹیبل بنے گا۔ اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، میں نے نکلوایا، آپ سب نے نکلوایا، ہم سب نے نکلوایا۔ وہ نکلواتا ہے، وہ سب نکلواتے ہیں، آپ نکلواتے ہیں، میں نکلواتا ہوں، آپ سب نکلواتے ہیں، ہم سب نکلواتے ہیں۔ نکلواؤ، مت نکلواؤ، نکلوانے والا جس کو نکلوایا گیا، نکلوانا اس عورت نے نکلوایا، وہ نکلواتی ہے۔ تو یہ ہوا نکلوانے کا ٹیبل۔ ذرا جسٹ مذاق طور پہ سے ہی پورا ٹیبل تو کرائیے، کوشش کیجیے علم۔ تو نکلا کا دوسرا مزید فی نکلوایا ہے۔ تو نکلا سے کتنے مزید فی بنے؟ 2۔ نکلا، نکالا، نکلوایا، رائٹ۔ الحمدللہ۔ اردو میں اور بھی قسم کے مزید فی ہیں، جیسے کھایا سے کھلایا، اس میں لام ایکسٹرا ہو گیا، کھلوایا۔ پیا سے پلایا، پلوایا۔ گرا سے گرایا، گروایا۔ تو ہر ایک سے اب ہم پورے ٹیبلز بنا سکتے ہیں نا۔ تو یہ اردو کے مزید فی افعال ہیں۔ بالکل اسی طرح عربی کے بھی مزید فی افعال ہیں۔ تو عربی میں بھی کبھی حروف شروع میں بڑھتے ہیں تو کبھی بیچ میں بڑھتے ہیں۔ نکالا میں الف جو ہے دوسرے نون کاف کے بعد بڑا ہے، یا لا جو ہے یہاں پہ کاف ہے کے بعد کھلایا لام بڑا ہے، تو کبھی حروف شروع میں بڑھتے ہیں، کبھی بیچ میں بڑھتے ہیں۔ اور جو بھی لفظ بڑھا اس کو ہم پورے ٹیبلز میں جیسا اردو میں لے کے چلے ویسا ہی عربی میں لے کے چلنا ہے۔ یہی بات ہے، بس اسی کو مزید فی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بہت سارے مزید فی ہیں، اردو میں ذرا کم ہے، عربی میں بہت ہے ماشاءاللہ۔ پہلے ہم 5 قسم کے مزید فی لیتے ہیں جو قرآن میں 8200 بار آئے ہیں، یعنی اس قسم کے الفاظ 8200 بار آئے ہیں، یعنی ہر سطر میں تقریباً آپ کو ایک لفظ ان کا ملے گا، تو بہت اہم ہے، ہر سطر میں اوسطاً ایک لفظ۔ علم۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم جو ہے مزید فی کا اسٹرکچر بتاتے ہیں، جیسے نکلا سے نکالا، نکلوایا ہے نا۔ اگر ہم فعلا لیں تو فعلا، فعلا، افعلا، تفعلا، استفعلا، یہ جو ہے 5 ہیں جو بہت کامن ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا اور اس کا استعمال، اس فعلا، لفظ فعلا کا استعمال زیادہ نہیں ہے، تو ہم نے لفظ فعلا سے یہ بنے ہوئے مزید فی، ان کا استعمال زیادہ نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا، ایسے مزید فی کو لیا ہے جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوئے، تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے اور آپ کو مزید فی بھی اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ مثلا علمہ سے ہے علمہ، علمہ سے علمہ، حسبہ سے حاسبہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلمہ سے اسلمہ، خلفہ سے اختلفہ، اور غفرہ سے استغفرہ۔ تو یہ علمہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ قرآن کریم میں بہت ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے مزید کے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں علمہ، حسبہ، سلمہ، خلفہ، غفرہ، یہ سب تین حروف کے ہیں، اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ ان 5 قسم کے مزید فی کو 2 جملوں میں ہم سیکھتے ہیں۔ آپ کو ابھی سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے، ابھی ہم آپ کو آرام سے یاد کرائیں گے، بالکل آسان ہے۔
مزید فی اتنا آسان ہے، اس کے سب سارے بنانا آسان ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا یہ تو لذیذ لگ رہا ہے، لذیذ فی ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ بہت آسان ہے، تو گھبرائیے مت اس سے. تو اس کو 2 جملے میں سیکھتے ہیں. تو ہم نے ذکر کیا تھا علمہ. علمہ کا اصل مطلب ہے اس نے سکھایا، ہے نا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. علمہ یعنی سکھایا، اور اسی سے تعلیم بنا ہے. تعلیم کا مطلب ہے سکھانا. تعلیم کا اصل مطلب ہے سکھانا. اردو میں ہم دوسرے معنوں میں بھی لیتے ہیں، لیکن تعلیم کا مطلب ہے سکھانا. اور حاسبہ، حاسبہ کا مطلب ہے اس نے محاسبہ کیا، چیک کیا کیا چل رہا ہے، اور اسی سے بنا ہے محاسبہ. محاسبہ، محاسبہ نہیں، محاسبہ، اس نے محاسبہ کیا. آپ کی اردو بھی سدھر جائے گی. کہاں زہر بولنا ہے کہاں زبر بولنا ہے، یہ مزید فی کے حوالے سے. اردو میں بہت سارے مزید فی کے الفاظ ہیں، بہت سارے. تیسرا ہے اسلم. اسلم یعنی وہ اسلام لایا، اس نے اسلام قبول کیا، اس نے سر جھکا دیا، اس نے اطاعت کی، اور اسی سے بنا ہے اسلام. رائٹ، اسلام یعنی سر جھکا دینا، بات مان لینا، اطاعت کرنا وغیرہ. تو اب آپ کو 3 الفاظ کے معنی یاد ہو گئے اور 3 چابیاں بھی. لیکن ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے چھوٹا سا ایک جملہ بنایا ہے. کیا ہے وہ؟ تعلیم. اچھا، یہ تعلیم جو ہے کام کا نام ہے، یاد رکھیے. اور یہ علامہ جو ہے نا ماضی کی چابی ہے. محاسبہ فعل کا نام ہے، کوئی کام کا نام، فعل کا نام. اور حاسبہ ماضی کی چابی ہے. اسلام جو ہے وہ فعل کا نام ہے، اور اسلمہ ماضی کی چابی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ایکشن سے کریں گے تاکہ یہ فعل کے نام بھی ذہن میں بیٹھ جائیں ہم کو، اور یہ 3 ماضی کی چابیاں بھی بیٹھ جائیں. تو میرے بعد ایکشن کے ساتھ کیجئے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. پھر سے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اور ایک بار، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علم. تو اب ہم یہ تینوں کی چابیوں سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اور وہاں پر وہ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، 1600، 500، 4500. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں کتنے آئے ہیں. جیسے علامہ کے الفاظ طرح کے 1612 آئے ہیں، حاسبہ 512، اور اسلمہ کی طرح کے الفاظ 4512. اینی وے، تو آپ نے سیکھ لیا تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تو اب 3 چابیوں کو میرے بعد 3 بار دہرائیے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. اب میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. میرے ساتھ پڑھیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علامہ، حاسبہ، اسلمہ. علم. الحمدللہ. اب ہم دوسرے جملے میں 2 افعال اور سیکھتے ہیں، 2 مزید فی کے. وہ ہیں اختلفہ، استغفرہ. اختلفہ کا مطلب ہے اس نے اختلاف کیا، اور اسی سے اختلاف ہے، فعل کا نام. اختلافہ یعنی اس نے اختلاف کیا اور اسی سے اختلاف ہے. اختلاف یعنی اختلاف کرنا. استغفرہ ہے اس نے مغفرت مانگی، مغفرت طلب کی، اور اسی سے بنا ہے استغفار. استغفار نہیں بولنا آپ سے، استغفار. استغفار مغفرت یعنی طلب کرنا، مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا، یہ ہے استغفار. تو اختلافہ جو ہے ماضی کی چابی، اختلاف فعل کا نام ہے، استغفرہ اور استغفار. تو یہ دونوں کو ہم جوڑتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے 3 کو جوڑے. وہ ہے سمپل بات، اختلاف مت کیجیے، یعنی بیکار اختلاف مت کیجیے. ٹھیک ہے، یوز لیس اختلاف. تو بیکار اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. میرے بات دہرائیے، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلافہ، استغفرہ. اختلافہ، استغفرہ. چلیے میرے بات پھر سے 2 بار دہرائیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے،
استغفار کیجیے. اختلف استغفر. اختلف استغفر. اختلف استغفر. میرے ساتھ دونوں بولیے، جملے بھی اور ماضی کی چابیاں بھی. بسم اللہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلف استغفر. پھر سے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلف استغفر. ماشاءاللہ. علم. تو یہ ماشاءاللہ 5 فعل کے نام آ گئے آپ کے پاس: تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار. اور 5 ماضی کی چابیاں بھی آ گئیں: علم، حاسبہ، اسلم، اختلف، استغفر. رائٹ. تو کیسے بتائیں گے آپ؟ پھر سے ایک بار 2 جملوں کو دہرا لیتے ہیں، میرے بعد دہرائیے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. علم، حاسبہ، اسلم. علم، حاسبہ، اسلم. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلف استغفر. اختلف استغفر. علم. تو انشاءاللہ اگلے 9 اسباق میں ہم ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی افعال کے مختلف صیغوں کی، یعنی علم، علم، علمت، علمتم، یہ ساروں کی اچھی طرح مشق کریں گے الحمدللہ. تو 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، 2 تلاوت کی اور 2 پڑھنے کے. 2 تلاوت کی ہوم ورک کیا ہے؟ 5 منٹ کم از کم مصحف سے دیکھ کر پڑھنا، تلاوت کرنا، اور 5 منٹ کم از کم چلتے پھرتے تلاوت کرنا. یہ ہوئے 2 تلاوت کے. اور 2 پڑھنے کے مطلب جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس کورس کی، اس سے کم از کم 5-10 منٹ اسے اسٹڈی کرنا اور ووکیبلری شیٹ کو دیکھتے رہنا. اس کے بعد ہے ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا. سننے کا مثلا اس کورس کا جو شارٹ ہے، MP3 ہے یا ساؤنڈ فائل ہے یا ویڈیوز ہیں، آپ سنتے رہیں اس کو جب بھی آپ مثلا گاڑی میں جا رہے آ رہے ہوں، دوسرا کام کر رہے ہوں. اور اپنے ساتھی سے کم از کم ایک آیت ہی صحیح، ایک نقطہ ہی صحیح. بھائی معلوم ہے آپ کو علمہ سے علامہ بنا ہے، اتنی بات ہی صحیح اپنے ساتھی کو بتائیے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، بجائے صرف مثلا نماز میں 2 رکعت پڑھنا ہے تو انا اعطینا قل اللہ، ایسا نہیں. مختلف صورتیں پڑھتے رہیے، وہ بھی اور مختلف صورتیں. تو 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا. اور اپنے لیے 2 دعائیں. ایک اپنے لیے رب زدنی علما، خاص کر یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرنے کے لیے آپ کو بھی، کہ بھئی ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو ایک یاد آ جاتا ہے. ورنہ آپ جیسا چاہیں اس کو یاد رکھیں، لیکن یا کہیں کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے، مل کر قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، اس لیے کہ مل کر بیٹھنے میں جو برکت ہے وہ اکیلے میں نہیں ہے. ویڈیوز کی مدد سے سیکھیے. کوشش کیجیے کہ روزانہ ریگولرلی اس کو دیکھیں آپ، یا جیسا بھی آپ کا شیڈیول ہے. لیکن اکثر ہوتا یہ کہ اکیلا آدمی جو ہے نا اس کو شیطان اچک لیتا ہے. اس لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ 2-3 دوستوں کا ویڈیو بنائیں. گھر کا جو ہے نا وہ کریں، ٹھیک ہے پیرل ہو سکتا ہے، لیکن گھر کے پروگرام میں اسٹیبلٹی بہت کم ہوتی ہے. یعنی دوسرے دن مہمان آ گئے، فلاں ہو گیا، گھر کا پروگرام آؤٹ ہو سکتا ہے. اس لیے گھر کا پروگرام کرنا ہے تو ضرور کیجیے آپ، لیکن اس کے اوپر بھروسہ مت کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کا الگ پروگرام کیجیے. مردوں کا الگ پروگرام ہونا چاہیے، خواتین کا الگ ہونا چاہیے، بچوں کے لیے الگ ہونا چاہیے، تو ہی کنسسٹنسی ہوگی. ورنہ کیا ہوگا، پروگرام ٹوٹے گا. اور پروگرام اگر آپ مل کر دیکھ رہے ہیں، سیکھ نہیں سکتے، تو ویڈیو پلے کیجیے، اور جہاں میں علم کہوں وہاں رک جائیے اور پریکٹس کیجیے، پاز کیجیے اور پھر کنٹینیو کیجیے. بہت آسان ہے، آپ کو ٹیچر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مل جائے تو بہت اچھا ہے، بہترین ہے. نہیں ملے تو بہانہ مت بنائیے، شیطانی بہانہ ہو جاتا ہے. اور شیطان آپ کو بولے گا ارے نہیں بھائی ٹیچر آئے گا جب دیکھیں گے، وہ جو ہے نا پھر مہینوں سالوں نکل جائیں گے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، دوست نہیں ہے تو کم از کم، یا پھر پاسبل نہیں ہے تو 1-to-1 آن لائن پر آئیے ہمارے پاس. یعنی 1-to-1 جو ہے کمٹ کیجئے. ایک ٹیچر آپ کو ویب سائٹ سے ملے گا، آپ خود سیکھیے یا فیملی کے ساتھ سیکھیے. لیکن بیسٹ طریقہ جو ہے نا، وہ بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ، وہ پڑھانا ہے. تو PPTs ڈاؤن لوڈ کیجئے، پریکٹس کیجئے، ویڈیو کو دیکھ کر پریکٹس کیجئے، اور پھر پڑھانا شروع کیجئے PPTs کے تھرو. اور اگر آپ کو ٹیچرز ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی آپ کو understandquran.com سے مل سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے
غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.